برادران اہل سنت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوا کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا چرچا کریں، اللہ کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ آسمان اللہ کی نعمت، زمین اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، دانا اللہ کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، سورج اللہ کی نعمت، جسم اللہ کی نعمت، جان اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، ایمان اللہ کی نعمت۔ تو انسانوں کی کیا مجال کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اپنے رب کی نعمتوں کو انہیں، کیونکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے آدم کو سمیع اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ مگر جب ذکر کرنا مقصود ہوا، مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مختار کا، سید عبد قرار کا، امت کے غمخوار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما کر سرکار علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا، اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں اپنے محبوب کو ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان جو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محبت کے ساتھ دوسری پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اہل سنت، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان کیوں نہیں جتایا، سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری پر احسان کیوں جتایا، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں اور خصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا دینا چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، اور تم لوگ ان کی عظمت کو اور تم لوگ ان کو دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ ان کی عظمت کو سمجھ سکو اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو اور ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو، اور یہی تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔